ہجرت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد تقریباً 3 برس تک مکہ ہی میں رہی۔ 2 برس 3 مہینے مکہ میں اور 7-8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ میں۔ مسلمانوں نے اپنے وطن سے 2 بار ہجرتیں کی ہیں، پہلے ملک حبش اور اس کے بعد مدینہ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی حبش کی طرف ہجرت کرنی چاہی تھی، اور برق الغمات تک جو مکہ سے 5 روز کی مسافت پر ایک منزل ہے پہنچ چکے تھے کہ اتفاق سے ابن الدغنہ نامی ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں، قریش کی بدقسمتی پر اس کو افسوس ہوا اور نہایت اصرار سے اپنی پناہ میں ان کو مکہ واپس لایا۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاندان بھی ہمراہ ہو۔ دوسری مرتبہ جب مکہ کے مشرکوں کے ظلم و ستم کے شعلے مسلمانوں کے صبر و تحمل کے خرمن میں آگ لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ روزانہ صبح یا شام کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بلا ناغہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن خلاف معمول چہرہ مبارک چادر سے لپیٹے دوپہر کو تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا دونوں صاحبزادیاں بیٹھی تھیں۔ آپ نے پکار کر آواز دی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرا لوگوں کو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کوئی غیر نہیں، آپ ہی کے اہل خانہ ہیں، آپ تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مل جل کر سامان سفر درست کیا۔ دونوں صاحبوں نے مدینہ کی راہ لی اور تمام اہل و عیال کو یہی دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ گئے۔ جس دن یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ پہنچا، نبوت کا 14واں سال اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ مدینہ میں ذرا اطمینان ہوا تو آپ نے اہل و عیال کے لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مکہ بھیجا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا آدمی بھیج دیا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوار تھی وہ بھاگ نکلا اور اس زور سے دوڑا کہ ہر منٹ پر یہ ڈر تھا کہ اب پالان گرا اور اب گرا۔ عورتوں کا جیسا کہ قاعدہ ہے کہ ماں کو اپنی پرواہ تو نہ تھی، لیکن لختے جگر کے لیے زار و قطار رونے لگی۔ آخر میلوں پر جا کر جب اونٹ پکڑا گیا تو ان کو تشفی ہوئی۔ یہ مختصر قافلہ جب مدینہ پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی اور اس کے آس پاس مکانات بنوا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور آپ کی بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا اسی نئے گھر میں فروکش ہوئی۔ رخصتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بنو خزرج کے محلے میں اتری اور 7-8 مہینے تک یہی اپنی ماں کے ساتھ رہی۔
اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آئی، متعدد اشخاص بیمار پڑ گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سخت بخار میں مبتلا ہو گئے۔ کم سن بیٹی اس وقت اپنے بزرگ باپ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیریت پوچھتی اور یہ شعر پڑھتے: کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ہر آدمی پر اپنے اہل و عیال ہی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے اور موت اس کی چپل کے تسمے سے بھی اس سے قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت عرض کی، آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ خود بیمار پڑی اور اب باپ کی غمخواری کا موقع آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹی کے پاس جاتے اور حسرت سے منہ پر منہ رکھ دیتے۔ یہ اس شدت کی علامت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر کے تمام بال گر گئے۔ صحت ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپے نہیں۔ گزارش کی کہ میری دولت قبول ہو، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 عطیہ اور ایک نش یعنی 100 روپے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھجوا دیے۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مہر کو دنیا کا وہ قرض سمجھتے ہیں جو ادائیگی کی منت سے بے نیاز ہے۔ مہر عورت کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے۔ مدینہ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سسرال تھی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے بیٹی کو آواز دی۔ وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہانپتی کانپتی دوڑی آئی۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازہ تک وہاں منہ دھلا کر بال سوال دیے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئی جہاں انصار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے علی الخیر والبرکت وعلی خیر طائر، یعنی تمہارا آنا بخیر و بابرکت اور فال نیک ہو کہہ کر استقبال کیا۔ دلہن کو سنوارا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کی ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک سہیلی بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پی کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھایا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دو۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی صحیح روایتوں کی بنا پر دن کے وقت شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ اس بیان کے موافق حضرت عائشہ کا 10واں سال ہوگا، حالانکہ حدیث اور تاریخ کی تمام کتابیں متفق ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف 9 سال کی تھی۔ مذکورہ 12 بیانات سے اتنا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح، مہر، رخصتی، غرض، ہر رسم کس سادگی سے ادا کی گئی تھی۔
جس میں تکلیف، آرائش اور اسراف کا نام تک نہیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تقریب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کی بہت سی بیہودہ اور لغو رسموں کی بندشیں ٹوٹی. سب سے اول یہ کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے. اسی لیے خولا نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخ فی الاسلام، تم صرف اسلامی بھائی ہو. دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے. پھر کبھی شوال میں عرب میں تعاون ہوا تھا، اس لیے ماہ شوال کو منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب انجام دیتے تھے، انجام نہیں دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئی اور اسی لیے وہ شوال ہی کے مہینے میں اس قسم کی تقریبوں کو پسند کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئی اور بئی ہما شوہر کے حضور میں مجھ سے خوش قسمت کون تھی. عرب میں قدیم دستور تھا کہ دلہن کے آگے آگے آگ جلاتے تھے اور یہ بھی رسم تھی کہ شوہر اپنے عروس سے پہلی ملاقات محمل یا محفا یعنی عورتوں کی سواری کی پالکی کے اندر کرتا تھا. بخاری اور قسطلانی نے تصریح کی ہے کہ ان رسوم کی پابندی بھی اس تقریب میں ٹوٹی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعلیم و تربیت. عرب میں خود مردوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا تو عورتوں میں کیا ہوتا؟ جب اسلام آیا تو قریش کے سارے قبیلے میں صرف 17 آدمی لکھ پڑھ سکتے تھے. ان میں شیفہ بنت عبداللہ عدویہ صرف ایک عورت تھی. اسلام کی دنیاوی برکتوں میں یہ واقعہ بھی کچھ اہم نہیں ہے کہ اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ نوشت و خوان کا فن بھی فروغ پاتا جاتا تھا. بدر کے قیدیوں میں جو نادار تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا تھا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. صفہ والوں میں کم و بیش 100 اصحاب داخل تھے. ان کو دیگر تعلیمات کے ساتھ لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا لکھنا پڑھنا جانتی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ فن شفا بنت عبداللہ عدویہ سے سیکھا. بعض اور صحابیات بھی نوشت و خوان سے آشنا تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس کم سنی کی شادی میں بڑی مصلحت یہ تھی کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی فیضان سے فیضان صحبت نے سینکڑوں مردوں کو سعادت کے درجہ اعلیٰ پر پہنچا دیا تھا، لیکن فطرتاً یہ موقع عام عورتوں کو میسر نہیں آ سکتا تھا. صرف ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اس فیض سے متمتع ہو سکتی تھیں اور پھر یہ نور آہستہ آہستہ انہی ستاروں کے ذریعے سے پوری کائنات نسوانی میں پھیل سکتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات بیوہ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حبال عقد میں داخل ہوئی تھی. اس بنا پر ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی تنہا خالص فیضان نبوت سے مستفیض تھی. لڑکپن کا زمانہ جو عین تعلیم و تربیت کا زمانہ ہے ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ سعادت نے ظلمت اور نقص کمال کے ہر گوشے سے الگ کر کے کاشان نبوت میں پہنچا دیا کہ ان کی ذات اقدس پر نور اور کامل بن کر دنیا کی صنف لطیف آبادی کے لیے شمع راہ بن جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سارے قریش میں علم انساب و شعر کے ماہر تھے.
قریش کے شاعروں کے جواب میں اسلام کے زبان آور شاعر چوٹی کے جو شعر کہتے تھے، کفار کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی اصلاح و مشورے کے بغیر لکھے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی باب کی آغوش میں تربیت پائی تھی، اس لیے علم انساب کی واقفیت اور شاعری کا ذوق ان کا خاندانی ورثہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کی تربیت میں نہایت سخت تھے۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اس جرم پر کہ انہوں نے مہمان کو جلد کھانا کیوں نہیں کھلا دیا، ایک دفعہ مارنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شادی کے بعد بھی اپنی لغزشوں پر باپ سے ڈرا کرتی تھی۔ کئی موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سخت تنبیہ کی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ موقع پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت کا اصلی زمانہ رخصتی کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی زمانے میں پڑھنا سیکھا، قرآن دیکھ کر پڑھتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ لکھنا نہیں جانتی تھی، احادیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ان کا غلام ذکوان قرآن لکھتا تھا۔ اس سے یہ قیاس ہو سکتا ہے کہ وہ خود لکھنا نہ جانتی ہوں گی، مگر بعض روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ فلاں خط کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا۔ ممکن ہے کہ راویوں نے مجازن لکھوانے کے بجائے لکھنا کہہ دیا ہو، جیسا کہ ایسے موقعوں پر عموماً بولتے ہیں۔ بہرحال نوشت و خواند تو انسان کی ظاہری تعلیم ہے، حقیقی تعلیم و تربیت کا معیار اس سے بدرجہ بلند ہے۔ انسانیت کی تکمیل، اخلاق کا تزکیہ، ضروریات دین سے واقفیت، اسرار شرعیت کی آگاہی، کلام الہی کی معرفت، احکام نبوی کا علم بھی اعلیٰ تعلیم ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس تعلیم سے کامل طور پر بہرہ اندوز تھیں۔ علوم دینیہ کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب میں بھی ان کو ید طولہ حاصل تھا۔ تاریخ و ادب کی تعلیم تو خود ادھر بزرگوار سے حاصل تھی۔ طب کا فن ان وفود عرب سے سیکھا تھا جو گاہ اطراف ملک سے بارگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اخیر دنوں میں اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ اطباء عرب جو دوائیں بتایا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو یاد کر لیتی تھی۔ علوم دینیہ کی تعلیم کا کوئی وقت مخصوص نہ تھا، معلم شریعت خود گھر میں تھا اور شب و روز اس کی صحبت میسر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھی، جو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بالکل ملحق تھی۔ اس بنا پر آپ گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے اس میں شریک رہتی تھی۔ اگر کبھی بوت کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب زنان خانہ میں تشریف لاتے دوبارہ پوچھ کر تشفی کر لیتے، کبھی اٹھ کر مسجد کے قریب چلی جاتی۔ اس کے علاوہ آپ نے عورتوں کی درخواست پر ہفتہ میں ایک خاص دن کی تعلیم و تلقین کے لیے متعین فرمایا۔ شب و روز میں علوم و معارف کے 20 مسئلے ان کے کان میں پڑتے تھے۔ ان کے علاوہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت یہ تھی کہ ہر مسئلے کو بے تأمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی تھی، اور جب تک تسلی نہ ہو لیتی صبر نہ کرتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حوسب عذب، قیامت میں جس کا حساب ہوا اس پر عذاب ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، خدا تو فرماتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس کے اعمال میں جرح و قدح شروع ہوئی وہ تو برباد ہی ہوا۔ ایک دفعہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورہ ابراہیم آیت 14 آیت نمبر 48۔ جس دن زمین و آسمان دوسری زمین سے بدل دیے جائیں گے اور تمام مخلوق خدا واحد و قہار کے روبرو ہو جائے گی۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ آیت پڑھی وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سورة الزمر آیت نمبر 48۔ تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ جب زمین و آسمان کچھ نہ ہوگا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط پر۔ اثناء واعظ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ ننگے اٹھیں گے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زن و مرد ایک جا ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کی طرف نظریں نہ اٹھ جائیں گی؟ ارشاد ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا وقت عجب نازک ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی۔ ایک بار دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ایک دوسرے کو کوئی یاد بھی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 موقع پر کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ایک تو جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، دوسرے جب اعمال نامے بٹ رہے ہوں گے، تیسرے جب جہنم گرج گرج کر کہہ رہی ہوگی کہ میں 3 قسم کے آدمیوں کے لیے مقرر ہوئی۔ ایک دین یہ پوچھنا تھا کہ کفار و مشرکین نے اگر عمل صالح کیا ہے تو اس کا ثواب ان کو ملے گا یا نہیں؟ عبداللہ بن جدعان مکہ کا ایک نیک مزاج اور رحم دل مشرک تھا۔ اسلام سے پہلے قریش کی باہمی خون ریزی کی انسداد کے لیے اس نے تمام رؤساء قریش کو مجتمع کر کے ایک صلح کی مجلس قائم کی تھی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں لوگوں سے بمہربانی پیش آتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اس کو کچھ فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس نے کسی دن یہ نہیں کہا کہ خدایا قیامت میں میری خطا معاف کرنا۔ جہاد اسلام کا ایک فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال تھا کہ جس طرح دیگر فرائض میں زن و مرد کی تمیز نہیں، یہ فرض عورتوں پر بھی واجب ہوگا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش کیا، ارشاد ہوا کہ عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے۔ نکاح میں رضامندی شرط ہے، لیکن کنواری لڑکیاں اپنے منہ سے آپ کو رضامندی نہیں ظاہر کر سکتی، اس لیے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں عورت سے اجازت لے لینی چاہیے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی وہ شرم سے چپ رہتی ہے، ارشاد ہوا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اسلام میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں اور اس ادائے حق کا سب سے زیادہ موقع عورتوں کو ہاتھ آتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ دو پڑوسی ہوں تو کس کو ترجیح دی جائے؟ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ یہ سوال پیش کیا، جواب ملا کہ جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چچا ان سے ملنے آئے، انہوں نے انکار کیا کہ اگر میں نے دودھ پیا ہے تو عورت کا پیا ہے، عورت کے دیور کا مجھ سے کیا؟ اسلام میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں اور اس ادائے حق کا سب سے زیادہ موقع عورتوں کو ہاتھ آتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ دو پڑوسی ہوں تو کس کو ترجیح دی جائے؟ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ یہ سوال پیش کیا، جواب ملا کہ جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چچا ان سے ملنے آئے، انہوں نے انکار کیا کہ اگر میں نے دودھ پیا ہے تو عورت کا پیا ہے، عورت کے دیور کا مجھ سے کیا تعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا چچا ہے، تم اس کو اندر بلا لو۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ سورة المؤمنون آیت نمبر 23۔
اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ کو شک تھا کہ جو چور ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، کیا وہ اس سے مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، اس سے مراد وہ ہے جو نمازی ہے، روزہ دار ہے، پھر خدا سے ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خدا کی ملاقات پسند کرتا ہے، خدا بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے، اس کو بھی اس سے ملنا ناگوار ہوتا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے موت کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ مومن جب اللہ کی رحمت، خوشنودی اور جنت کا حال سنتا ہے تو اس کا دل خدا کا مشتاق ہو جاتا ہے، خدا بھی اس کے آنے کا مشتاق رہتا ہے۔ اور کافر جب خدا کے عذاب اور ناراضی کے واقعات کو سنتا ہے تو اس کو خدا کے سامنے سے نفرت ہوتی ہے، خدا بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے 20 سوالات اور مباحث احادیث میں مذکور ہیں، جو در حقیقت ان کے روزانہ تعلیم کے مختلف اسباق ہیں۔ ان موقعوں پر بھی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برہمی اور آزردگی کا اندیشہ ہو سکتا تھا، وہ سوال اور بحث سے باز نہیں آتی تھی، اور در حقیقت خود آپ بھی اس کو برا نہیں مانتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے کسی بات پر آزردہ ہو کر ایلا کر لیا تھا، یعنی عہد فرما لیا تھا کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جائیں گے۔ چنانچہ 29 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانہ پر تشریف فرما رہے، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم بے قرار تھی۔ اتفاق سے مہینہ 29 دن کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم کو یعنی 30ویں دن بالا خانہ سے اتر کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایسا موقع تھا کہ جس کی خوشی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا، اور پھر اس واقعے پر نکتہ چینی بظاہر آپ کو دوبارہ آزردہ کرنا تھا، لیکن مزاج شناس نبوت ان سب پر خود نفس شریعت کی گرہ کشائی مقدم سمجھتی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا 1 ماہ تک ہمارے حجروں میں نہ آئیں گے، آپ 1 دن پہلے کیوں کر تشریف لائے؟ فرمایا عائشہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا چاہا۔ آپ نے فرمایا آنے دو، وہ اپنے خاندان میں برا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھا تو آپ نے اس سے نہایت توجہ اور لطف و محبت سے باتیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا۔ جب وہ اٹھ کر چلا تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس کو اچھا نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس لطف و محبت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ عائشہ بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ ہادیہ عرب کے اجڑ بدوی اور دہقانی چونکہ بد احتیاط تھے اور شرائع اسلام سے ان کو پوری آگاہی نہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چیز کھانے سے احتراز فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ام سنبلہ نامی ایک گاؤں کی عورت آپ کے پاس تحفتاً دودھ لائی، آپ نے پی لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، انہوں نے بھی پیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی چیز کھانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا عائشہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے آتے ہیں، یعنی اسی سبب سے ان کو شریعت کے احکام معلوم ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اعتدال کے ساتھ کام کرو،
لوگوں کو اپنے نزدیک کرو اور خوشخبری سناؤ کہ لوگوں کا عمل ان کو جنت میں نہ لے جائے گا، بلکہ رحمت الہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ آخری بات عجیب معلوم ہوئی۔ سمجھی کہ جو لوگ معصوم ہیں وہ تو اس سے مستثنا ہوں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، لیکن کہ خدا اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھے ڈھانک لے۔